جیسا کہ آپ نے میڈیا پہ کل دیکھا ہوگا کہ پاکستان سے 529 اکاؤنٹس تھے، انڈیا سے 18 اکاؤنٹ تھے اور دوسرے ممالک سے 33 اکاؤنٹ تھے، اور یہ مختلف جو ہے ناموں کے اوپر اکاؤنٹ چلاتے رہے، اور یہ انویسٹیگیشن جو ہے آہستہ آہستہ اپنے جو ہے اختتام پہ پہنچ رہی ہے، اور اس کے نتائج آنے والے دنوں میں جو بھی قانون اور قاعدے کے مطابق جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے جو ہے کسی وینڈیٹا کی یا وینجنس کی یا کوئی سکور سیٹل کرنے کی کوئی بات ہو سکے، کہ اس قطعی کوئی بات نہیں ہوگی۔ جو بات ہوگی وہ قانون اور قاعدے کے مطابق ہوگی۔ جو ہمارا قانون ہے، جو متعلقہ قانون ہے، ان کے مطابق ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ لیکن جس بے-دردی کا انہوں نے جس طرح مظاہرہ کیا ہے اپنے ٹویٹس میں، اپنے میسیجز میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ساری قوم جو ہے ان شہداء کے لواحقین کے آگے شرمسار ہے کہ ہمارے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے وہ اتنے گر سکتے ہیں، وہ اتنی پستی کی طرف چلے جائیں گے، اتنی تنزلی کی طرف چلے جائیں گے، اتنی گھٹیا قسم کی وہ گفتگو کریں گے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو میں اس سلسلے میں جو ہے جو ڈائیورژنز آئیں، سب سے پہلے ڈائیورژن جو آئی، ایک تو یہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے، جو ٹویٹس آئیں لسبیلا کے حادثے کے متعلق، اس کے بعد ڈائیورژن انہوں نے شہباز گل صاحب والی کریٹ کی۔ 5-6 دن جو ہے عمران خان صاحب نے کوئی کمنٹ نہیں کیا۔ 6 دن کے بعد جو ہے انہوں نے کمنٹ کیا کہ جی یہ ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، اور اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ ہم فوج کو اکسا رہے ہیں بغاوت کے اوپر۔ تو یہ 6 دن کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی سلسلہ نہیں بن رہا، اور یہ بجائے اس کے کہ اس کا کوئی ڈیویڈنڈ ملتا، اس کا کوئی ان کو سیاسی فائدہ ملتا، اس سے ایک تاثر یہ ظاہر ہوا کہ یہ تمام تر حدود جو ہیں وہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، اپنے اقتدار کے چھن جانے کا جو دکھ ہے اس کی وجہ سے یہ اتنی دور تک یہ جا رہے ہیں۔ پھر ان کے متعلق یہ باتیں آئیں کہ ان کو مارا پیٹا گیا۔ ان کے اپنے وزیر جو ہیں انہوں نے پھر بیان دیا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کسی نے ان کو نہیں مارا، کسی نے ان کو نہیں پیٹا، اور کوئی ان پہ تشدد نہیں ہے۔ ان کے اپنے وزیر ہاشم صاحب نے جو ہے جو ان کے وزیر داخلہ ہیں، جیل خانہ جات کے وزیر ہیں، انہوں نے یہ بیان دیا۔ اسی طرح اور انہوں نے ڈائیورژنز یہاں پہ کریٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ ایک ایسا جو ہے وہ سلسلہ ہے جو فوری طور پہ بند ہونا چاہیے، اور اس کے لیے تمام جو ادارے ہیں وہ حرکت میں آئے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جو ہے جو بھی پچھلے مہینے 2 مہینے یا اس کے پہلے جو فارن فنڈنگ کے جو فائنڈنگز ہیں اس کے اوپر جو ہے نا ان کا جو بھی احتساب جو ہے قانون اور قاعدے کے مطابق وہ انشاءاللہ تعالی کیا جائے گا، اور کسی قسم کا کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جائے گا جس سے ہماری حکومت کے اوپر یہ ایک قسم کا کچھ شک کیا جا سکے کہ ہم جو ہے کوئی سکور سیٹل کر رہے ہیں یا کوئی ہم کو بدلہ لے رہے ہیں، قطعی طور پہ نہیں۔ جو ہمارے ساتھ ہوا وہ ایک داستان علیحدہ ہے، اس کا جو حساب کتاب جو ہے وہ دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ بہرحال اس وقت اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک شخص جو ہے وہ اتنا ڈیسپریٹ ہوا ہے اقتدار چھن جانے کے بعد جو ہے ان کا ذہنی توازن بھی جو ہے وہ صحیح نہیں رہا، کہ وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ پہلے کہیں گے بیرونی سازش ہے، پھر اس سازش کا کیا وہ 36 کیری ڈبے پکڑ لیے ان سے، اور سازش کے الزامات جو ہے وہ ہم پہ لگتے رہے۔ پھر وہاں سے ان کے ساتھ گفتگو بھی کی، ان کے ساتھ معافی تلافی کے باتیں بھی کی۔ اس کے بعد $25,000 کے اوپر جو ہے وہاں پہ بندہ رکھ لیا کہ امریکہ میں جو ہے وہ لابنگ کی جا سکے اور امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ بہتر کیے جا سکیں۔ اور اس کے بعد جو ہے تمام تر جو اپنے جس طرح ماضی میں اچھا کل وہ ٹی وی پہ کل کے پرسوں وہ ٹی وی پہ کہہ رہے تھے کہ
جی یہ گفتگو جو ہے فلاں نے بھی کی ہے اس طرح کی، فلاں نے کس طرح، وہ اپنی ذات کو بھول گئے. میرا خیال ہے سب سے پرانا 90 کی دہائی میں ہندوستان کی سرزمین پہ بیٹھ کے انہوں نے پاکستان کے خلاف اور پاکستانی فوج کے خلاف بات کی. برطانیہ میں کی، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کی. اپنی ذات کو بھول گئے. یہ جو جس کو کہتے ہیں نا سلیکٹیو ایمنیزیا، کہ جو چیز جو ہے لگے کہ اس کو بھول جانا چاہیے، اور مسلط کے تحت جو ہے وہ بھول گئے، اور باقی ان کو سب کا یاد رہا کہ فلاں نے فلاں وقت یہ بات کی تھی، فلاں نے فلاں کو یہ بات کی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی قانون جو ہے وہ حرکت میں آ چکا ہے، اور یہ نتائج جو ہے آپ کو جو انہوں نے خصوصاً شہداء کے متعلق جو ہے ان کے لواحقین کو جس طرح دکھ پہنچایا ہے، ان شہداء کی یاد کو جس طرح جو ہے اس کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے، یا جس طرح پاک فوج کے جو اس وقت وہ جس طرح کی ایک میں سمجھتا ہوں کہ جنگ ابھی بھی دہشت گردی کے خلاف جاری ہے، اور پاک فوج جو ہے وہ اس میں جو ہے جس طرح پچھلے 15-16 سال سے ان کی پارٹیسپیشن ہے. سوات سے جب یہ سلسلہ سٹارٹ ہوا، پھر اس کے بعد جو ہے وزیرستان میں آیا، باجوڑ میں آیا، دوسری جگہوں پہ آیا، بلوچستان میں یہ سلسلہ جاری ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس موقع کے اوپر اس قسم کی زبان استعمال کرنا کوئی محب وطن نہ برداشت کر سکتا ہے، اور نہ کوئی محب وطن سوچ سکتا ہے کہ اس قسم کی زبان استعمال کی جائے گی اور اس میں ہندوستانیوں کی اعانت بھی شامل ہو. یعنی یہ اکاؤنٹ جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 18 اکاؤنٹ جو ہے وہ انڈین اکاؤنٹ ہے، تو یہ ایک قسم کا پی ٹی آئی کا اور ہندوستان کا ایک مشترکہ پروجیکٹ تھا جو انہوں نے پاک فوج کے خلاف، اور وہ یہ کہتے ہیں برملا کہتے ہیں ان کے چینلز کے اوپر جو ہے انڈیا کے، کہ اس وقت جو عمران خان جو ہمارے لیے کام کر رہا ہے وہ ہم اربوں خربوں ڈالر بھی لگاتے تھے، شاید ہم پاکستان کے اندر جو ہے اس قسم کا نیٹ ورک جو ہے وہ نہ پیدا کر سکے جو ہندوستان کے مفادات کے تحفظ یا ان کے مفادات کی جو ہے آگے بڑھانے کے لیے جو ہے اس وقت پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کا لیڈر جو ہے وہ عمران خان کر رہا ہے. تو میں یہ آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا تھا، جو میں نے چند گزارشات کی ہیں. ڈیٹا آپ کے پاس آلریڈی موجود ہے، میں اس کو زیادہ الیبریٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ جتنی بھی جو ڈیٹا ہے یہ کنفرمڈ اور ویریفائڈ ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں اور بھی انکشافات انشاءاللہ تعالیٰ اس سلسلے میں ہوں گے. آپ کوئی مجھ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں آگے بہت شکریہ. 3 چھوٹے کوشچن. ایک تو کل کی جو رپورٹ ہے یہ کیا اس میں مخصوص جماعت کا ذکر کیا گیا ہے، کیا پی ٹی آئی اسپیسیفک ہے؟ اور دوسرا جو ہیلی کریش کون سی رپورٹ کی بات کر رہے ہیں؟ جو آپ بات کر رہے ہیں جی اس حوالے سے بتایا پی ٹی آئی کے سارے ہیں. پی ٹی آئی کے. اور سر سیکنڈلی یہ بتائیں کہ جو ہیلی کریش ہوا ہے اس کی وجوہات کے لیے کوئی تحقیقات ہو رہی تھی، اس کے حوالے سے کوئی انفارمیشن لینا چاہیں گے. اور لاسٹ عمران خان نے جو ایف آئی اے اب تحقیقات کر رہے ہیں فورن فنڈنگ کے حوالے سے، تو عمران خان نے ایف آئی اے کا نوٹس کا جو ہے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ ان پر مزید قانونی کارروائی جو ہے وہ کرنے کا فیصلہ دے دیا ہے، اور عمران خان کو کوآپریٹ نہیں کر رہے ایف آئی اے سے تحقیقات ایف آئی اے کر رہی ہے. دیکھیں جو شخص ڈوب رہا ہو اس کے ہاتھ میں جو بھی چیز آتی ہے وہ اس سے اپنے آپ کو ڈوبنے سے بچانا چاہتا ہے. اگر ایف آئی اے کی جو وہ ہے، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ایف آئی اے کو انہوں نے کہا، بشیر میمن صاحب آن ریکارڈ ہے، اس وقت بھی وہ ریکارڈ موجود ہے کہ آرٹیکل 6 کی کارروائی میرے پہ سٹارٹ ہوئی. میں ایف آئی اے کے آگے پیش ہوتا رہا، وہاں پہ جا کے میں ان کے سوالات کا جواب دیتا رہا. یہ سارا کچھ جو ہے جھوٹ کے اوپر مبنی تھا جو انہوں نے ہمارے خلاف کیا. آج جو ان کے خلاف کارروائیاں ساری ہو رہی ہیں اس کی ایویڈنس انہوں نے خود پرووائڈ کی ہوئی ہے، کو ہم نے نہیں ڈگ آؤٹ کی، یا ہم نے کہیں جو فورن فنڈنگ ہے اس کی ایویڈنس جو ہے پچھلے 8 سال سے وہ پائل اپ ہوتی رہی. جو اکبر صاحب ہیں انہوں نے جس طرح محنت کی اس کا ان کا کریڈٹ ان کو جاتا ہے اس سارے کیس کا، اور 8 سال وہ لٹکا رہا کیس جو ہے. فائنلی اس کی ورڈکٹ آئی، اور وہ ورڈکٹ جو ہے وہ اس کے نتائج جو ہے وہ جو بھی ہو سکتے ہیں قانون اور قاعدے کے مطابق وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں. اور آپ نے کیا پوچھا تھا؟
جی وہ دیکھیں وہ انکوائری جو ہے وہ ہو رہی ہے، لیکن جو انیشیل جو تھا وہ یہی تھا کہ وہ جو موسم کی خرابی کی وجہ سے وہ ایکسیڈنٹ ہے، ایک حادثہ ہے۔ سر 31 سال سے میں جرنلسٹ ہوں سر، اور زیادہ تر ہم نے دیکھا کہ ڈیفینس منسٹر جو ہوتا ہے وہ ریئر پریس کانفرنس کرتے ہیں، بہت کبھی کبھی، اور جب وہ پریس کانفرنس کرتے تھے تو ڈیفینس میٹرز جو وہ ڈسکس کیا کرتے تھے، پاکستان کے کوئی دفاعی سافٹ ویئر، سوال کر لیں فی الحال تو تقریر ہی کر دیتے، نہیں ہم جاری رکھیں گے، بیان جاری رکھیں۔ تو سر وزیر دفاع is not supposed to talk politically as per the traditions in Pakistan. What is the reason کہ آپ کو ایک ہفتے میں 3 دفعہ پریس کانفرنس کرنی پڑتی ہے سیاسی امور میں؟ کیا آپ کا جو پارٹی کا میڈیا سیل ہے وہ کیپیبل نہیں ہے؟ نمبر 1۔ دوسرا سوال میرا سر یہ ہے کہ ماضی میں آپ بھی لفظی گولہ باری کرتے رہے ہیں مسلح افواج پہ، روزانہ ٹیلی ویژن چینلز دکھاتے ہیں، کیا ماضی میں آپ غلط تھے یا فوج اب ٹھیک ہو گئی؟ دیکھیں میں نے یہ جو آخری سوال آپ نے کیا ہے میں نے اس کا جواب دیا ہوا ہے۔ میں نے وہ جو تقریر کی تھی جس کا حوالہ آپ دے رہے ہیں، اس وقت فوجی حکومت تھی، ایک شخص جو تھا وہ سیاسی پارٹی کو لیڈ کر رہا تھا یونیفارم میں، ہم اس کی اپوزیشن میں تھے۔ جب وہ رول جو ہے آپ فوج کو اس قسم کا دے دیں، اس کا چیف جس کا نام مشرف تھا، تو لازمی طور پہ اس کے اوپر کرٹیسزم جو ہے اسمبلی میں بھی ہونا تھا اور سینٹ سے باہر بھی ہونا تھا۔ وہ سیاست میں ڈائریکٹلی انوالو تھے، وہ سیاست کا حصہ بنے ہوئے تھے، ایک بات۔ دوسرا بات دیکھیں جی میں نے یہاں پہ میرے خیال یہ سارے گواہی دیں گے، میں دوسری دفعہ آیا ہوں، تسی پتہ نہیں کیڑی گل کرتے پے کیونکہ ترے میں کانفرنس اندر ایڈٹ کرنا پے گا، تو یہ میں نے یہ دوسری پریس کانفرنس کی ہے، تسی کہندے تو اگوں پھر نہیں کرا دے آپ نوید اکبر صاحب آج نوید اکبر آج ٹیلی ویژن سے سر اس سارے معاملے میں 2 باتیں تو بڑی باتیں ہیں اور جو سب کے سامنے آئی ہیں، جو ثبوت ہے پوری قوم کے سامنے آ چکے ہیں۔ اس ہیلی کاپٹر حادثہ پہ جو کام کیا گیا، سوشل میڈیا پہ جو گند اچھالا گیا، ظاہر پوری قوم کو دکھ ہوا، شہدا کی فیملی کو بہت دکھ ہوا اس پہ۔ سر یہ ایف آئی اے اور دیگر ادارے جو ہیں تحقیقات کر رہے ہیں، اور یقیناً اطلاعات کا تحقیقات اپنے نتیجے تک پہنچنے والی ہیں اور دن رات اسلام آباد میں وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی قیادت بیانات کے ذریعے مسلسل انتشار پھیلا رہی ہے، خیرات کے پیسے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیے۔ لسبیلا ہیلی کاپٹر حادثے پر پوری قوم غمزدہ تھی، ہیلی کاپٹر شہداء کے حوالے سے نازیبا مہم چلائی گئی۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف ان کا یہ کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر منفی مہم چلائی گئی، شہباز گل پر کوئی تشدد نہیں ہوا، پی ٹی آئی کے صوبائی وزیر نے خود اس کی تصدیق کی ہے۔ میں تھوڑا سا کوئسچن بات آگے بڑھاؤں گا۔ آپ نے پریویس ادوار میں 2 چیزیں وزیر دفاع خواجہ محمد آصف اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پی ٹی آئی قیادت بیانات سے مسلسل انتشار پھیلا رہی ہے، عمران خان اقتدار جانے کے بعد حواس کھو چکے ہیں۔ بیٹھا ہوتا تھا، منسٹر بھی بیٹھی ہوتی تھی جو آپ ابھی بھی انفارمیشن منسٹر ہے، تو کیا ان کا رول تبدیل ہو گیا یا آپ نے کمپرومائز کر دیا؟ دیکھیں میرا رول بالکل تبدیل نہیں ہوا، میں وزیر ڈیفنس منسٹر، میرا فرض ہے کہ جو چیزیں دفاع کے اداروں کے متعلقہ ہوں میں اس کو ڈیفینڈ کروں، میرا فرض ہے۔ اگر میں یہ نہیں کر سکتا تو مجھے ڈیفنس منسٹر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اعتراض کہ جی میں ڈیفنس منسٹر بن کے ماضی کے جو ہے، دیکھیں حالات جس طرح کے بدلی ہوئے ہیں، بدلے گئے حالات میں جب ڈیفنس کے ادارے جو ہیں وہ سیاستدان جو ہیں ان کو ٹارگٹ بنائیں گے اور سوشل میڈیا کے اوپر ان کے شہیدوں کے متعلق باتیں کریں گے، تو ڈیفنس منسٹر نہیں آ کے جو ہے سیاسی پلیٹ فارم پہ ڈیفینڈ کرے گا تو کون پر ڈیفینڈ کرے گا؟ تھینک یو جی، بہت شکریہ۔ دیکھیں میں تو ڈیفنس منسٹر ہوں، میں تو ڈیفنس کی بات کروں گا جی، بہت شکریہ جی۔ عثمان خان سما ٹی وی سے میں جاننا چاہوں گا کہ یقینی طور پر یہ قومی سانحہ تھا جو ہیلی کاپٹر کا، اور ہمارے بھی جذبات ہوئی ہے جو ان کی فیملی کے ہیں۔ جو شہباز گل کا کیس ہے، موجودہ کی یہ تمام فیملیز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی ہیں، کیا ان متاثرہ فیملیز نے اس
जो कंप्लेंट चली उसके बाद अपने जज्बात का इजहार किया, क्या जज्बात थे उस फैमिली के, गवर्नमेंट को या इदारे को उन्होंने बताया वो जज्बात? और दूसरा मैं ये चाहूँगा कि नवंबर का बहुत जिक्र होता है हमारी सियासत में, तो नवंबर से पहले भी कुछ हो सकता है कि एक्सटेंशन हो रही है, तो मेरा नाम सामने आ जाए। देखिए, मैं ये भी बार बार जो है इस हवाले से ये भी मैं दोस्तों को एतराज़ है कि मैं दफ़ाई अमूर पे भी बात करूँ। ये भी दफ़ाई अमूर वाला सवाल जो आपने किया है, कोई बार का सवाल तो नहीं है, मैं कोई दफ़ाई अमूर पे। तो ये सवाल जो है, मेरा ख्याल है कि ये सियासत का मौजू नहीं बनना चाहिए। मैं दो दफ़ा पहले भी ये इस मरहले से गुजर चुका हूँ वज़ीर दिफा की हैसियत से। मुझे तो कभी उस वक़्त ये जो है सामना नहीं करना पड़ा था कि मैं बताऊं कि जी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपको ये इतना यकीन है कि इस वक्त कोई प्रोसेस नहीं हो रहा। जी, आपने मादी के हवाले से बात की कि एक यूनिफॉर्म पर्सन जो है एक सियासी जमात को प्रमोट करता रहा। अब सवाल ये पैदा होता है उसी सियासी जमात के कारकुन मौजूदा हुकूमत में वो है वजीर में है और उनको उहदे भी देंगे, तो उस वक्त के जो लोग थे उनको कोई पूछा नहीं गया। इसकी क्या वजह था? वो जो प्रमोटी लोग हैं यहाँ पे आ गए, जबकि आप उसके मुखालफ देखें जी, मैं सियासत में तो ये चीज़ पाकिस्तान में कोई पहली दफ़ा तो नहीं हुई, पहले भी होती रही है और आइंदा भी होती रहेगी। इसलिए उसको जो है एक हार्ड एंड फास्ट जो है कोई रूल बनाना कि जी मैं जिसका मुखालफ रहा हूँ सियासत में और वो आज मेरा इत्तेहादी नहीं बन सकता, मैं समझता हूँ कि ये एक लिहाज से सियासतदानों को जो एक मिनिमम प्लेटफॉर्म जो है वो ज़रूर बनाना चाहिए, जिसके ऊपर जो है वो मिल बैठ के कोई कम से कम जो कौमी मसाइल हैं जिन पर इत्तफाक़ राय है उनके मतलब बातचीत कर सकें। जी जी, हुक्म 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 नहीं, मैं ज़रूर जनाब। जी जी, देखिए मेरा ख्याल है मौजूदगी से नवाज शरीफ की जो खबरें चल रही है अदालत में जो अपील थी बरतानवी अदालत में वो मुस्तरद हो गई, क्या उसके बाद वो पाकिस्तान आएंगे या किसी और मुल्क जाकर के वापस बरतानिया? एक तो ये जो आपने अभी बात की है मियाँ साहब के बारे में, मुझे इसका कतई तौर पे इल्म नहीं है, ना मैं टेलीविज़न पे देखा है। अगर आपको इल्म है तो मुझे रेफरेंस दे दें ताकि मैं आपका जवाब जो है वो डिटेल दे सकूं। इसलिए मुझे जी नहीं कोई ऐसी सोशल मीडिया के ऊपर जो है आप भी जानते हैं 100% जो है उसकी क्रेडिबिलिटी जो है अपने अपने सियासी ज़हन के मुताबिक लोग लगाते हैं। और दूसरा आपने जो TTP की प्रेजेंस के मतलब बात की है, जो इस वक्त जो शवाहिद हैं इसका कोई ना कोई, और वो उन्होंने ख़ुद भी एक प्रेस रिलीज़ जो है आज से चंद दिन पहले दी है कि हम पहले भी इधर ही थे और आते जाते थे, हम अफ़गानिस्तान में जो है हम हिस्सा लेते रहे हैं उस स्ट्रगल के अंदर, जो दुजोहद के अंदर जो है जो TTA वालों ने की। तो मेरा ख्याल है कि उनकी प्रेजेंस से तो इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन वो प्रेजेंस जो है वो हार्मफुल है, यानी वो जो है क्या कहते हैं उनकी हमारी जो मुल्क की जो है आप क्या कह सकते हैं उसको कि इस लिहाज से कि जो दोबारा रिवाइवल उस तरह की ना हो सके जिस तरह के आज से 12 या 13 या 14 साल पहले जब सवात से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ था, उस किस्म की कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह जी तुसी दसो। आपकी वज़ीर दिफा के अलावा पाकिस्तानी लीडर की भी हैसियत है और मुस्लिम लीग नून के सीनियर कायद हैं, मैं आपसे उस हैसियत में ये सवाल पूछना हूँ। चलो एतराज़ फिर ख़त्म हो गया ना, मैं उन पार्लियामेंट्री लीडर की सीधे गल कर लेने मैं मुझे उनसे दे दो बेटा वो बात कर। चीज़ों को मिसहैंडल जिस तरह से कर रही है, क्या ये मुनासिब है? शहबाज गिल वाले मामले में पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, ड्राइवर उससे मोबाइल ड्राइवर के हवाले कर दिया या फिर दूसरे ड्राइवर के घर छापा मारा गया, वो हुकूमत के लिए खुद बदनामी का बायस कर दिया। तो आप सीनियर लीडरशिप का ध्यान कर जो ये वाक़या हुआ इस पर किसी का कोई कंडेमिंग बयान नहीं आया, क्या आप लोग इसको सपोर्ट करते हैं? किस चीज़ एक मिनट ज़रा मैं मुझे उनका जवाब दे लेंगे, मैं मेहरबानी फरमाएं।
میں کیا شہباز گل کے معاملے کو جس طرح ہینڈل کیا گیا اس پہ پھر اس کی چھاپا مارا گیا، اس کی بیوی کو بھی گرفتار کر دیا گیا. دیکھیں بیوی کی گرفتاری کے متعلق جو ہے رانا سنالو صاحب کا بھی بیان آیا ہوا ہے، مریم نواز صاحبہ کا بھی بیان آیا ہوا ہے. اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا. بالکل رد عمل آیا، اور یہ بیوی کی گرفتاری کے اوپر یہ دونوں پاکستان مسلم لیگ کے رہنما ہیں، وزیر داخلہ ہیں ایک، اور دوسری ہماری وائس پریزیڈنٹ ہے مسلم لیگ کی، اور ہماری وہ جو سوال کر رہے ہیں کہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس معاملے کو مس ہینڈل کیا گیا انیشیل لیول پر پولیس کی طرف سے؟ دیکھیں میں اس کے اوپر کوئی ججمنٹ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ مس ہینڈل کیا گیا یا پراپرلی ہینڈل کیا گیا ہے. میرا خیال ہے کہ نتائج جب نکلیں گے تو پھر اس وقت آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کو کس طرح ہینڈل کیا گیا. سر عثمان عمران صاحب اپنے جلسوں میں میاں صاحب کی ویڈیو دکھا رہے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب آپ نے ہماری حکومت گرائی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں، آپ لوگ فوج کے خلاف ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ میں نے شروع میں اس کی کلیریفیکیشن میں نے شروع میں کلیریفیکیشن کر دی ہے کہ دیکھیں میں نے تو بات شروع کی ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر لسبیلا کا جو حادثہ ہوا ہے، جو ٹریجڈی ہے، اس کے متعلق ہے. میرا نہیں خیال کہ کسی بھی سیاسی جماعت نے ماضی میں یا اب یا انشاءاللہ تعالیٰ فیوچر میں بھی یہ حدود کراس کی ہوں کرٹیسزم کے اندر جو آپ بات کر رہے ہیں. تھینک یو. جی حکم. خواجہ صاحب میرا نام پرویز شوکت ہے اور میں صدر پاکستان فیڈرل میں. ماشاء اللہ آپ بڑے سلجھے ہوئے لیڈر ہیں مسلم لیگ نون کے. بڑی مہربانی جناب. میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ دیکھیں سیاستدان آتے ہیں ٹی وی شو پہ بات کر کے چلے جاتے ہیں. ایک سیاستدان نے بات کی وہ بھگت رہا، لیکن آپ نے جو ٹی وی چینل ARY بند کیا ہے اس سے میرا کنسرن یہ ہے کہ 4,500 ملازمین بے روزگار ہونے ہیں. سلمان اقبال کے تو بہت بڑا کاروبار ہے، ان کو تو فرق نہیں پڑے گا. دیکھیں آپ کی حکومت پہ یہ بیڈ نیم ہو رہا ہے. جہاں تک فوج کا تعلق ہے، میں فوج کی قربانیوں کا جو کردار ہے وہ ہم سب تسلیم کرتے ہیں. اگر فوج نہ ہوتی تو اس ملک کا شرارہ بکھر چکا ہوتا. میں نے جب بھی کسی نے فوج کے خلاف بات کی، میری تنظیم نے اس کے خلاف مظاہرہ کیا. آپ کے لیے میری درخواست ہے کہ پلیز یہ پابندی اٹھائیں. یہ آپ پولیٹیکل پارٹی ہے، بہت بڑی پارٹی ہے، اور اس سے نقصان ہو رہا ہے پولیٹیکل پارٹی کو اور ساتھی تنظیموں میں بے چینی. میں آپ کی جو بات ہے اس سے مجھے اختلاف نہیں ہے، لیکن دیکھیں شہباز گل صاحب نے جو کچھ کہا، جو میڈیم تھا ان کی بات کا عوام تک پہنچانے کا وہ ARY بنا. تو جو اگر شہباز گل صاحب کے اوپر جو ہے کسی قسم کی قانونی کارروائی ہوتی ہے تو اس کا جو میڈیم ہوگا، جو اس کا ذریعہ بنا ہے، اس کے اوپر بھی قانونی کارروائی جو ہے قانون. اور میری جو ہے ناقص عقل کے مطابق جو ہے یہ چیز ایک روٹین ہے. جہاں تک 4,000 یا 4,500 ملازمین ہیں، مجھے بالکل اس بات کا احساس ہے. میرے جذبات جو ہیں آپ کے ساتھ ہیں کہ آج کل کے دور کے اندر، مہنگائی کے دور کے اندر کسی کا بے روزگار ہونا جو ہے وہ بڑی مشکل بات ہے، بڑی مشکل بات ہے. اور اس کا کوئی حل جو ہے کوئی نکلنا چاہیے اس چیز کا. میرا خیال ہے کہ جس طرح آپ نے ابھی ان کا نام بھی لیا ان کے اونرز کا، اگر ان کے اونرز کو اپنے چینل کے ملازمین کا کوئی خیال ہے تو وہ اس کا کوئی حل نکالیں. وہ حل جی حکم کریں. یہ عمران خان صاحب نے پچھلے دنوں شری مزاری کو آرڈر دیا تھا کہ ایمنسٹری انٹرنیشنل اور دوسرے غیر ملکی اداروں میں وہ شہباز گل والا ایشو کو ہائی لائٹ کریں. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں میں نے شروع میں ہی کہا کہ جو عمران خان صاحب کا 4-5 دن جو ہے وہ پانی چیک کرتے رہے کہ پانی جو ہے کتنا تتا تھا کتنا ٹھنڈا ہے. 5 دن کے بعد جو ہے ان کو یہ خیال آیا کہ نہیں شہباز گل نے جو ہے وہ نہیں، اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. تو اتنی تو سمجھ جو ہے میرا خیال ہے میرے جیسے آدمیوں بھی ہے کہ گھنٹے میں سمجھ آ جاتی ہے اس چیز کی. انہوں نے 5 دن اس لیے لیے کہ ان کا خیال تھا کہ اس کا کوئی جو ہے ان کو ڈیویڈنڈ ملیں گے. انہوں نے شہباز گل کو جو بھی لکھایا پڑھایا، جو بھی ان سے کہلوایا،
उसका भुगतान जो है वो शहबाज गिल कर रहा है और वो उसको डिसोन कर रहे हैं। आने वाले वक्तों में किस किस को वो डिसोन करेंगे और क्या क्या डिसोन करेंगे इंशाल्लाह ताला आपको पता लग जाए। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी।